بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ایک علاقہ کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور نیک دل تھے۔ ان کی نیکی اور فرمان برداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف اور بنیامین سب کے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی سوتیلے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب میں اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور تارے مجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ حالانکہ کائنات ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، وہی اس کے خالق بھی ہے۔ باپ نے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، اے یوسف، یہ ایک اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشے گا، لیکن بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے تمہاری بھائی تم سے دشمنی کرے۔ اللہ تمہیں نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارا دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہنے لگے۔ ان کی دوسری بھائیوں میں وہ خوبی نہیں تھے۔ بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ بھائیوں کے دل میں حسد کے آگ بھڑک اٹھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس گھرانے میں زیادہ افراد ہو یا جس کی اولاد کی تعداد زیادہ ہو، اسی معاشرے میں برتری حاصل رہتے تھے۔ اسی طاقتور سمجھا جاتا تھا، اسی فتح مند کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہ گھرانہ قوت اور فتح مندی کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ اس لیے گھرانے کی کسی سے جنگ ہو جائے یا کوئی مصیبت آن پڑی تو وہ قوت کی بل پوتے پر کامیاب ہو جاتا، اور جنگ ہوئی تو فتح حاصل کر لیتا۔ اسی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کے کہنا تھا کہ ہم جسمانی قوت کے مالک ہیں اور بہادر بھی ہے، ارے وقت پر ہم کام بھی آ سکتا ہے، اس کے باوجود ہمارا باپ ہمیں نہیں چاہتا، ہمارا باپ غلطی پر ہے۔ ہمارے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ کمزور۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں چاہتے۔ ان کی نگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہے، ہمیں اس لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مشورہ کے لیے آپس میں سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئی، رائے باتیں ہوئی، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کیا، جس کی جو سمجھ میں آیا کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو جان سے مار ڈالنا چاہیے، دوسروں نے کہا کہ نہیں، جان سے مارنا اچھا نہیں، بلکہ اندھی کنویں میں ڈال دینا چاہیے، اسی صورت میں کسی کو بھی نظر پڑ سکتی ہے، وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ اس بات کے سب نے تائید کی اور کہا کہ یہی بہتر ہے، یوسف نہ ہو تو ہماری قدر ہوں گے، ہم باپ کی منظور نظروں ہوں گے، ہم باپ کا پیار ملے گا، ہمیں باپ کا پیار ملے گا۔ سب نے یہی بات کہی۔ چنانچہ ایک دن یوسف کی سوتیلی بھائیوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہم لوگ سیل کرے جا رہی ہیں، وہاں ہم سب کھیلیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، اپنا دل بھی بہلائیں گے، ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیجیے، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ باپ نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ بیٹوں نے باپ سے کہا کہ کیا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم تو یوسف کو بہت چاہتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم سب اس کی نگہبانی کریں گے، ساتھ لے جائیں گے اور ساتھ لائیں گے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، اگر تم لوگ لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور بیڑیا اٹھا کر لے جائے۔ بیٹے بولے، ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم سب ایک ساتھ جا رہی ہے، اکٹھے سیر کریں گے، ہم سب کے ہوتے ہوئے بیڑیا کس طرح لے جائے گا۔ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے آؤ، میں انتظار کروں گا، میرے آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستے رہیں گے۔ سب نے باپ کی اجازت لے لی، یوسف کو ساتھ لیا اور انجامی مقام کی طرح چل پڑے۔ جگہ سنسان تھی، راستہ طے کرتے ہوئے دور ایک کنواں نظر آیا۔ بھائیوں میں سے ایک نے کنویں کی طرح اشارہ کیا، آپس میں باتیں ہوئی، سب کنویں کی طرف گئی، یوسف کا کرتا اتارا، سب نے مل کر یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا۔ یوسف علیہ السلام چیختا رہا مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ اس کے بعد کسی جانور کو مارا اور اس کی خون سے حضرت یوسف کا کرتا رنگ دیا، کرتا خون سے لال ہو گیا۔
اندھیرا ہو چکا تھا۔ سب باپ کے پاس پہنچے، کہا کہ کھیلنے کے دوران ہم دوڑنے لگے، بازی لگانے کے کون سب سے آگے جاتا ہے۔ یوسف کو دوڑنے میں حصہ نہیں لیا، ہم سب نے اسی سامان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دیا۔ یہ کہتی ہوئی سب نے بناوٹی رونا شروع کیا تاکہ کہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا کہ وہاں یوسف اکیلا سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے بھیڑیا آیا، اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہم یوسف کو بچانے کے لیے سب مل کر دوڑے، لیکن بھیڑیے تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ یوسف کا خون آلودہ کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا، جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ مجھے صبر عطا کرے۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کی یاد میں روتے رہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس لوٹ۔ اللہ کی قدرت یہ کہ جہاں کنواں تھا اسی راستے سے تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلہ والوں نے کنواں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہوئی۔ پانی لینے کے لیے ان میں سے ایک شخص کنویں کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں ہے، ایک لڑکا چیخ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی، سب آئے اور یوسف کو کنویں سے نکالا۔ سب حیران زدہ تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ سب سوچ رہے تھے کہ لڑکا کیوں کر کنویں کے اندر گرا۔ قدیم زمانے میں انسانوں کی خرید اور فروخت ہوا کرتے تھے۔ کسی آدمی کو خریدتا، اسی غلام بنا کر اپنے پاس رکھ اور محنت مشقت کرتا، ظلم اور تشدد بھی کر۔ چنانچہ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلوں والوں نے آپس میں کہا کہ اس لڑکے کو فروخت کر کے کافی منافع حاصل کریں گے۔ پھر یوسف کو مصر لے گئی۔ کہتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا، جیسے عزیز مصر کہتے تھے۔ مصر میں اسی بادشاہ کے بعد پوری اختیارات حاصل تھے۔ خزانے کا محکمہ بھی اس کے پاس تھا۔ اس نے قافلے والوں سے بہت کم ہی معاوضہ دے کر خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا، اسی اولاد کی خواہش بھی تھی۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اسے پالنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 18 سال ہوئی اور اس میں سمجھداری پیدا ہوئی، اسی گھر میں پوری اختیارات حاصل ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس کی پرورش بھی اولاد کی طرح ہی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعض کاموں عزیز مصر کا ہاتھ بٹھانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پالنے کے سبب مزاج عادات میں تبدیلی آ گئی۔ انتظامیہ امور کو انجام دینے کے لیے تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ نیکی اور پرہیزگاری میں بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے حسن اور خوبصورتی دی رکھی تھی، جو عورت بھی دیکھتے پاگل ہو جاتے۔ عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہو گئی، حالانکہ اس نے بیٹے کی طرح پرورش کی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی۔ یوسف کو جب دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتی، وہ چاہتے کہ یوسف ہر وقت اس کے سامنے ہی رہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے یوسف کو ترغیب دی کہ اس کے قریب ہو جاؤ۔ زلیخا کیا چاہتی ہے؟ یوسف بھاگ گئی اور پیچھے ہٹنا شروع کیا اور کہا کہ خدا کی پناہ، مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتے، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر اور دروازے بند کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو یوسف نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑے۔ پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا تو کرتا تار تار ہو گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا۔ اسے اچانک آمنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا تھا۔ میں دوڑی۔ یوسف نے جواب دیا کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رکھے۔ گھر آنے کا ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں تھا، وہ اس کی مزاج و عادات سے واقف تھا۔ اگرچہ زلیخا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، یوسف کی خوبصورتی نے اس کا دل مو لیا۔ اس آدمی نے اپنی دانشمندی سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پٹا ہوا ہو تو یوسف قصوروار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پٹا ہو تو غلطی زلیخا کا ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا، اس کا مطلب یہ کہ یوسف بھاگ رہا تھا اور زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نیک اور پاک باز تھے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ قربان جائے اللہ کی یہ کیسی مصلحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام
عام گھرانے میں پیدا ہوئی، مگر ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کی پرورش عزیز مصر نے کی، وہ بھی اولاد سے محروم تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے سے ہی بدل دیتا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے اور کچھ نہیں کہا مگر زلیخی پر لعنت ملامتی کرنا شروع کیا۔ آخر یوسف کے اندر کیا خوبی تھی تم اس کی طرف مائل ہو گئی؟ زلیخی نے جواب دیا، میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی جس آزمائش سے گزر رہی ہوں۔ چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئے اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک ایک پھل اور ایک ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر یوسف کو عورتوں کے مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئی، تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کے بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ انگلی سے خون بہنے لگا۔ زلیخی نے برا بھلا کہنے والوں عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا کہ تم ہوش میں نہ رہے، پھل کاٹنے کے بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ عورتوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ، اسے دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ زلیخی نے کہا کہ تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھی، اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہوا؟ تم نے تو دیکھ کر پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ لی۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے بچ نکلا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ اس پر یوسف نے فرمایا، اے رب مجھے قید پسند ہے مگر اس کے پاس جانا پسند نہیں۔ اے رب مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، اگر اس کے قریب آ جاؤ تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ زلیخا کے جب زیادہ بدنامی ہونے لگے، یوسف نے بھی قریب آنے سے انکار کر دیا تو یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا، یہ بات ہر عورت جانتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے بعد 2 اور نئے قیدی بھی قید خانے میں آئے۔